نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے کچھ دن قبل میں نے کشمیر کے حوالے سے اپنا موقف ریکارڈ کرایا اور علماء اور عوام سے ایک اپیل کی تھی کہ خدا را کشمیریوں کے اس مشکل وقت میں آپ تمام حضرات کشمیریوں کی مدد کریں۔ الحمدللہ ایک بڑی تعداد علماء کی بھی اور لوگوں کی بھی انہوں نے اس موقف کو سراہا، اور بڑے بڑے لوگوں نے اس موقع پہ انہوں نے قدم اٹھایا، جن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو موقف اختیار کیا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ انہوں نے کھل کے کشمیریوں کی حمایت کی، کھل کے حکومت سے بات کی کہ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور کشمیریوں کے ساتھ مل بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے پیدا شدہ صورتحال کو صحیح رخ پہ لانا چاہیے۔ اس پہ ہم ان کے ممنون ہیں۔ اور آج میں ایک اور حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ حوالہ یہ ہے کہ ابھی تک حکومت اپنے موقف کی سختی پہ ڈٹی ہوئی ہے، اور دوسری طرف کشمیری خستہ حالی کا دور سے گزر رہے ہیں، اور یہ دن وہ دن ہیں جو کربلا کے دن ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی دنوں میں کربلا میں قربانی دی، اور وہاں کی صورتحال کیا تھی کہ یزیدی فوج نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو پانی تک آنے کی اجازت نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو وہاں پہنچنے کی اجازت نہیں ہے، اور ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو وہاں پہ گھیرے میں رکھا ہوا ہے 3 دن تک یا جتنے بھی دنوں تک۔ پھر 10 محرم کو ان پہ حملہ ہوا، اور ایک ایک کر کے سارے کربلا کے لوگوں کو ذبح کیا گیا، سوائے مستورات کے اور ایک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے کے۔ اس کیفیت کو دیکھ کے آج کشمیر کے حالات کو جب دیکھیں تو ہمیں بہت ہی مماثلت نظر آتی ہے۔ اس وقت بھی ایک یزیدی فوج تھی، اور آج بھی وہی یزیدی اسی طرح کے عزائم لے کے کشمیریوں کو گھیرے میں ڈال کے ان پہ حملے کر رہے ہیں، ان کو تنگ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ہر بارڈر سے جہاں سے بھی کوئی روڈ آتی ہے، وہاں سے کھانے پینے کی اشیاء پورے کشمیریوں کو جو ہے وہ بھوکا پیاسا رکھ کے ان کو سزا دی جا رہی ہے، اور یہ سزا وہ ہے جو یزید کی فوج تو دے سکتی ہے، پاکستان کی فوج اور حکومت سے ہمیں اس کی توقع نہیں تھی۔ آج اگر ہم ان حالات کو دیکھیں تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مماثلت ہے۔ وقت نہیں ہے تفصیل کا کہ ایک ایک چیز کا جائزہ لیں، لیکن ایک چیز کا تو مجھے پتہ ہے، امام حسین حق بات پہ کھڑے ہوئے، اور امام حسین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پہ کہ افضل الجہاد، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہی جائے۔ امام حسین نے حق بات کہی، اور اس کی خاطر اپنے سارے خاندان کو ذبح کرا دیا، اپنے ساتھیوں کو ذبح کرا دیا، سب خود ذبح ہو گئے، لیکن حق بات سے باز نہیں آئے۔ آج کشمیریوں کو اسی کیفیت میں لا کے کھڑا کیا گیا ہے، اور اس کیفیت میں میرا پیغام یہی ہے کہ اللہ پاک کشمیر والوں کو حوصلہ دیں، برداشت دیں۔ اور دوسری طرف میرا پیغام یہ ہے کہ پاکستان والوں، جب میں پاکستان کی بات کرتا ہوں تو یقیناً پاکستان کے عوام کے دل کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کی عوام کشمیریوں کی ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ مدد کی۔ جس طرح سے پاکستان کا کوئی ایشو ہو تو کشمیری بھی مدد کریں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی صحیح بات کرنے والے ہیں،
آج کل پاکستان کے نظام حکومت میں صحیح بات کرنے والوں کو سزا دی جاتی ہے، اور ان سزا برداشت کرنے والوں میں ایک گروپ تحریک لبیک بھی ہے، جن کو باربلا کے ذبح کیا گیا۔ ان میں باقی لوگ دیکھ لیں، مختلف ملک کے مختلف حصوں میں اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو پھر اس کے لیے سزائے موت سے کم کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے میں یہ درخواست کروں گا کہ حکومت پاکستان ہوش کے ناخن لے اور یہ اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرے، جہاں پہ اپوزیشن ساری اکٹھے ہو کے یہ کہہ رہی ہے کہ کشمیری ملک دشمن نہیں ہے، اور ملک دشمن ہو بھی نہیں سکتے، کشمیری ہو اور ملک دشمن ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ سارے کے سارے کشمیری ہمارے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، ہم بھارت کے ساتھ نہیں مل سکتے، لیکن اگر ہم کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے حکومت ہمیں ڈنڈے کی زور پہ کسی طرف لے جانا چاہے تو کشمیری مر بھی سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ حکومت پاکستان کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس سے باز آ جائے، کشمیریوں پہ جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں کھانے پینے کی، سبزی فروٹ اور گندم جو ہے، وہاں تک وہ گندم بھی نہیں جانے دے رہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں حکومت پاکستان سنجیدگی سے ان مسائل پہ غور کرے، کشمیری لوگوں کے ساتھ بیٹھے، کشمیریوں کی جو سنجیدہ قیادت ہے، اور وہ قیادت معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا وہ وہی لوگ ہیں جو آپ نے بین کیے ہوئے ہیں، جو عوام کے نمائندہ ہیں۔ عوام کو آپ کی سیاسی جماعتوں پہ کوئی اعتماد نہیں رہا۔ اب ڈنڈے کی زور پہ جس کو مرضی حکومت دے دیں، جس کو مرضی یہ ممبر آف پارلیمنٹ بنا دیں، لیکن عوام ان کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ان سب کو آپ نے کولیپس کیا، آپ نے اس نظام کو کولیپس کیا، کشمیریوں کی حکومت نہیں بننے دی، اور اپنی پپٹ حکومت بنائے رکھی کئی سالوں تک، اور اس کے نتیجے میں کشمیری مایوس ہو کے اپنی مدد آپ کے تحت کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے ان کو ذبح نہ کیا جائے، ان کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ دشمنوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا کشمیر کی خاطر ہے، اور کشمیر ہندوستان کی طرف نہیں جائے گا، وہ اگر آیا تو پاکستان کی ہی طرف آئے گا۔ اور پاکستان کا دستور جب یہ کہہ رہا ہے کہ کشمیریوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، تو پھر وہ اختیار جبراً کیوں چھین رہے ہیں؟ یہ اختیار نہ چھینیں۔ اور محرم کے ان دنوں میں میری یہ درخواست ہے کہ خدا کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے سارے قصے کو سامنے رکھتے ہوئے کشمیر پہ ظلم کرنے سے باز آیا جائے۔ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء، اکثر علماء دن رات امام حسین کی شہادت، حق گوئی، حق کی خاطر قربانی کے قصے تو سنا رہے ہیں، اور وہی لوگ جو قصے سنا رہے ہیں جب اس موقع پہ پہنچتے ہیں کشمیر کے ایشو پہ، ان کی زبان جو ہے وہ گنگ ہو جاتی ہے، زبان چلتی نہیں، ایک لفظ کہنے سے بھی وہ گھبرا رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں۔ میں ان سے یہ درخواست کروں گا، یا شہادت حسین پہ بات کرنا چھوڑیں، یا پھر کشمیر کے حوالے سے کشمیر مظلوموں کے حق میں بات کریں، پھر ڈریں نہ کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ پچھلے دنوں میرے یہاں ہمارے نوٹنگھم میں بالکل 10 محرم کے دنوں میں پروفیسر طاہر القادری صاحب آئے ہوئے تھے، ہر موضوع پہ بات ہوئی۔ ایک آدمی چند دن یہاں پہ رہیں کہ کوئی ایک آدمی بھی مجھے نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ پروفیسر صاحب نے کشمیریوں کے حق میں 2 جملے بھی کہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ تو بات ہوتی رہی، اور اس کی خاطر لوگوں کو رلاتے بھی ہمیں، لیکن کیا اس دور میں حسینیوں کی سپورٹ کرنی چاہیے یا نہیں؟ جو لوگ اپنے حقوق کی خاطر لڑ رہے ہیں، کیا ان کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں؟
یا انہیں ظالموں کے ہاتھوں ذبح ہونے کے لیے ہم چھوڑ دیں، جس طرح اس دور کے لوگوں نے امام حسین کو ذبح ہونے کے لیے چھوڑ دیا اور کنارے ہو گئے، آج ہم لوگ بھی وہی کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے ثاقب رضا مصطفی صاحب کے بیانات کچھ سنے، 1-2 کلپس، اور لیکن میں نے کوئی ایک کلپ نہیں سنا کہ ہمارے علماء کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ بھائی کشمیر والوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ زیادتی بند ہونی چاہیے۔ یہ حسینیوں کا کام ہے کہ وہ آواز بلند کریں، صرف حسین کے نام کا ذکر کر کے لوگوں کو قریب کرنا کافی نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں امام حسین کے کردار کے لیے جو لوگ بھی قربانی کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میری یہ درخواست ہوگی کہ کل 5 تاریخ ہے، چاہے آزاد کشمیر ہو یا دنیا کے جس حصے میں بھی کشمیریوں نے احتجاج کی کال دی ہے، تو سارے کے سارے مسلمان یا وہ لوگ جو مسلمان نہیں بھی ہیں لیکن وہ کشمیریوں کے اس کاز کی حمایت کرتے ہیں، وہ باہر نکلیں۔ اگرچہ میں جلوسوں کے ذاتی طور پہ خلاف ہوں، لیکن اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتجاج کا کوئی اور ذریعہ نہیں، اس لیے اس ذریعے کو اپنایا جائے، اور میری اپیل یہ ہے کہ لوگ باہر نکلیں، جائیں، اور جس حد تک ہو سکے وہ احتجاج کریں کہ جس طرح انڈیا نے ظلم کیا، اب پاکستان اس پہ تلا ہوا ہے اور پاکستان کو اس سے باز رہنا چاہیے۔ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ثالث بننے کی اپیل کی ہے، یہ کہا ہے کہ کشمیریوں نے مان لیا ہے، اور جماعت اسلامی کے حافظ نعیم صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم بھی تیار ہیں، باقی حزب اختلاف کی جماعتیں بھی تیار ہیں۔ حکومت کو کیا تکلیف ہے کہ اپنے لوگوں سے ملنے سے گھبرا رہی ہے؟ اس لیے ہماری درخواست یہ ہے کہ لوگوں کو قتل نہ کیا جائے، ان کے ساتھ ملا جائے، اور کشمیریوں کو جس طرح سے جبراً گرفتار کر کے اور گمنامی میں رکھا جا رہا ہے، جناب شوکت نواز میر کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا، سننے میں آیا کہ وہ زخمی بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں حکومت واضح کرے اپنی پوزیشن کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں، اور ان کو آزاد کر کے ان سے مذاکرات کیے جائیں، یہی سب کے مفاد میں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔